عبید اللہ بن زیاد اور اس کے سپاہیوں نے مسلم بن عقیل کو پکڑا اور انہیں شہید کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، شہادت کی خبر امام حسین کو پہنچی۔ امام حسین فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے یہاں سے ہی واپس پلٹ جائیے، کوفہ والوں میں وفا نظر نہیں آ رہی۔ مسلم بن عقیل کے بھائی کہتے ہیں کہ اب ہم بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے محترم بھائیوں، میرے نبی کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، جنہوں نے وفا سی کی ہے، ان کے خون میں بے وفائی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں ایسے حالات میں تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اگر تم کٹو گے میں بھی تمہارے ساتھ کٹوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان 72 ساتھیوں کے قافلے کو لے کر جب کربلا پہنچے، عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ لاکھوں کا مجمع ہے۔ امام حسین نے دیکھا کہ یہ سارے شامی نہیں ہیں بلکہ سارے کے سارے کوفی ہیں، اور اسی لیے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ کوفی لا یوفی، ان سے وفا کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اور میرے محترم بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کوفیوں کو دیکھتے ہیں جو عبید اللہ بن زیاد کے ساتھی بن کر امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے قتل کے لیے جمع ہوئے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں اگر تم میرے مقابلے میں آئے ہو تو مجھے بلانے والے یہ کون لوگ تھے جنہوں نے مجھے خط لکھے؟ ایک ایک کا نام لیا۔ انہوں نے کہا خط لکھنے کی غلطی ہو گئی۔ امام حسین فرماتے ہیں چلو خط لکھنے کی غلطی ہو گئی سمجھ آتی ہے، لیکن غلطی پہ غلطی تو نہ کرو، خط لکھنے کی غلطی کر لی، اب تم عبید اللہ بن زیاد کے سپاہی بن کر ہمارے مقابلے میں تو نہ آؤ۔ لیکن محترم بھائیوں یاد رکھیں ان کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں ان کے بھائی حضرت امام حسن کے بیٹے، اور یاد رکھو یہاں پر اے اہل حدیث و سنیوں یاد رکھو یہاں پر کہ جب شہدائے کربلا کا نام لیا جاتا ہے، محمد بن اوجسا کا نام بیان کیا جاتا ہے، عمر بن اوجسا کا بیان کیا جاتا ہے، شمر کا نام بیان کیا جاتا ہے، محمد بن عون کا نام بیان کیا جاتا ہے، جعفر بن عون کا نام بیان کیا جاتا ہے، مسلم بن عقیل کا نام بیان کیا جاتا ہے، وہاں پر امام حسن کے بیٹے ابو بکر کا نام بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ امام حسن کے بیٹے حضرت عمر کا نام بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ حضرت علی کے بیٹے حضرت علی کے جب حضرت امام حسن و حسین کے بعد دوسری بیویوں سے جو پہلا بیٹا پیدا ہوا ان کا نام انہوں نے محمد رکھا، پھر بیٹا پیدا ہوا کہا نام کیا رکھا؟ کہا محمد کے بعد فضیلت ابو بکر کی ہے، نام ابو بکر رکھا۔ حضرت ابو بکر اللہ اکبر کبیرہ، اگر حضرت علی کی حضرت ابو بکر سے مخاصمت تھی، میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگ اپنے دشمنوں کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں؟ اگر حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت علی کا اختلاف تھا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ اور میرے محترم بھائیوں جائیے تاریخ اٹھائیے، شیعہ کی اپنی کتابیں اٹھائیے، ان کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین پر سب سے پہلے جس نے جان قربان کی تھی وہ حضرت علی کا بیٹا ابو بکر تھا، پھر جس نے جان قربان کی وہ حضرت علی کا بیٹا عمر تھا، پھر جس نے جان قربان کی وہ حضرت علی کا بیٹا عثمان تھا۔ حضرت ابو بکر حضرت علی کے 3 بیٹوں کے نام ابو بکر عمر اور عثمان تھے، اور حضرت امام حسن کے 2 بیٹوں کا نام ابو بکر اور عمر تھا جو شہدائے کربلا تھے۔ وہاں پر حضرت امام حسین کے لیے جنہوں نے جامع شہادت دی تھی، اور میرے محترم بھائیوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر عبید اللہ بن زیاد
زیاد کے سامنے 3 باتیں رکھی، کہا یہ 3 باتیں ہیں، ان میں سے ایک قبول کر لو، یا تو مجھے واپس جانے کی اجازت دے دو، یا پھر مجھے کسی ایسے بارڈر پر بھیج دو جہاں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ جاری ہو، میں لڑتا لڑتا اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا، یا پھر تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں اپنے معاملات یزید کے ساتھ خود طے کر لوں گا۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد نے حضرت امام حسین کے ساتھ مقابلہ کیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 ساتھی میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، لوگ ہمیں یزیدی کہتے ہیں، کوئی نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ کی طرف اور جناب حضرت امیر معاویہ کو تان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ معاویہ کی حرامی نسل سے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور میرے محترم بھائیوں، امیر معاویہ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، کاتب وحی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ نے مہاجرین اور انصار اور ان کے اتباع کرنے والے سب کے ساتھ بلائی کا وعدہ کیا ہے۔ جب اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے تو پھر ہم ان کے فضائل کیوں نہ بیان کریں؟ ہم ان کی فضیلت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ جو حضرت امیر معاویہ کو برا کہے گا، اللہ کی قسم ہے ہماری زبان سے اس کے لیے قابل تحسین جملے نہیں نکل سکتے۔ ہم اس کی مذمت کریں گے، انشاءاللہ برسرے پیکار کریں گے، منبر پہ چڑھ کر کریں گے، مسجد میں داخل ہو کر کریں گے، باوضو ہو کر کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، یزید کے پاس حضرت امام حسین نے جانے کی شرط رکھی تھی، اس لیے کہ انہیں امید تھی کہ یزید خانوادہ رسول کا احترام کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیں جو لوگوں کو بتلانے والی ہے کہ 1000 یزید بھی ہوں، امام حسین کی جوتوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم الحمدللہ امام حسین کی عظمت اور رفعت کے معترف ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی بھی اہل سنت، کوئی بھی اہل حدیث اس کی زبان سے اہل بیت کے بارے میں، اصحاب رسول کے بارے میں، خانوادہ رسول کے بارے میں، نبی کے نواسوں کے بارے میں، ان کے بیٹوں کے بارے میں، خانوادہ رسول کے بارے میں کبھی بھی کوئی ایسا جملہ نہیں نکل سکتا جن سے نعوذ باللہ ان کی تنقیص یا تحقیر ہوتی ہو۔ الحمدللہ ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ترتیب خلافت ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے۔ پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، پھر دیگر ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جنہیں اللہ نے مقام دیا ہے، جنہیں رسول اللہ نے مقام دیا ہے، کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول کریں۔ اور آصف رضا علوی کے متعلق ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے اور اسے لوگوں کے مجمع میں برسرے میدان لوگوں کے سامنے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ کسی دوسرے خبیث باطن کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ اصحاب رسول کے متعلق اپنی گندی زبانوں سے غلاظت بکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سب کی عزت و عظمت کرنے کی اور عظمت کو بیان کرنے کی اور ان کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔